اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں سب رنگ پاکستان، جب سے میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اور خصوصی طور پہ ڈسکا کی بات کروں تو ڈسکا کا ایک گاؤں گلوٹیاں کلاں، جو اس وقت تمام میڈیا کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ایک طالب علم حافظ جمشید نے گوجرانوالا بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ اور بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرکز ہونا بھی چاہیے، مرکز نگاہ ہونا بھی چاہیے یہ علاقہ، کیونکہ اس بچے نے جس محنت اور لگن سے اپنی پوری تحصیل کا نام روشن کیا ہے، اساتذہ کا، ادارے کا نام روشن کیا ہے، بلا شبہ یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس بیٹے کو اپنے پاس بلوا کر ان کے استاد محترم کو تو 10 لاکھ کا جو ہے وہ ان کو انعام بھی دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یتیمی ایسی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو احساس محرومی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ باپ سر پہ نہ ہو اور خود محنت بھی بندہ کرے اور سارے سلسلے گھر کے بھی چلائے، اور اس کے بعد رات کو پڑھنا بھی، اور صبح اٹھ کے اس فکر میں رہنا کہ سکول سے واپس آ کے میں نے پھر کھیتوں میں کام کے لیے جانا ہے، تو اس معاملات کے باوجود اتنی ساری تحصیلوں اور اتنے سارے اضلاع کو ٹاپ کر دینا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ حافظ جمشید کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور یہ صبح گورنمنٹ ہائی سکول ڈسکا میں اس کا روز آنا، معاملات کرنے، یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ مہنگے ادارے ہوں اور بہت ساری فیسز ہوں، ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بھی ہو، وہاں پہ ایک ایسا بچہ جو کہ ایک گورنمنٹ ادارے سے جس کا تعلق ہو، وہ پورے بورڈ کو ٹاپ کر دے، تو بلا شبہ اس کے پیچھے اس کے استاد اور والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کی اس قابل فخر بیٹے سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، اب سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ جی خیر مبارک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یقین تھا کہ اتنی بڑی کامیابی آپ کو مل جائے گی؟ جی الحمدللہ مجھے یقین تھا، کیونکہ میرے استاد محترم نے سر وحید اشرف صاحب نے بہت زیادہ محنت کروائی، اور ان کی سالہ سال 2013 سے لے کر اب تک پوزیشنیں آ رہی ہیں، تو اس ریکارڈ کو دیکھ کر مجھے یہ امید تھی کہ سر کی پوزیشن آتی ہے، تو مجھے یہ یقین تھا کہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اس سال بھی بورڈ ٹاپ کروں گا میں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اپنے سر پر فخر تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا شیڈیول کیا تھا؟ موبائل وغیرہ استعمال تو نہیں کرتے تھے آپ؟ جی نہیں، میں بالکل موبائل استعمال نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی میرے پاس موبائل تھا، اور زیادہ وقت میں سر کے پاس ہی گزارتا تھا، ادھر سکول میں اور سر کے گھر میں، تو اس لیے میرے پاس کم وقت ہوتا تھا کہ میں کسی اور کو کمپنی دوں یا موبائل یوز کروں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ مالی لحاظ سے بھی سلسلہ آپ میڈیا نے دکھایا ہے، سارے سلسلے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے سر وحید کے علاوہ کن لوگوں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے؟ جی سب سے زیادہ تو سر وحید اشرف صاحب کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو میری والدہ کی دعاؤں اور ان کی محنت کا بھی نتیجہ ہے۔ میرے والد محترم بھی میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین اور میرے اساتذہ کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بورڈ میں ٹاپ کرنے کی ہمت توفیق عطا کی ہے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ چلے ابھی تو آپ کو یہ کامیابی مل گئی، تو مستقبل میں کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کو؟ جی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح محنت کرتا رہوں گا، اور میں MCS کرنا چاہتا ہوں اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو آپ کے بعد میں جو جونیئر آپ کے ساتھی ہیں یا پوری تحصیل میں یا جہاں بھی ملک بھر میں جو آپ کے جونیئر ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح
والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں یہی توقع رکھ کے کہ ہمارا بچہ پڑھ کے آئے گا، تو انہیں بھی چاہیے کہ ان کا احساس کریں، محنت سے پڑھیں، وقت ضائع نہ کریں، اپنے والدین اور اساتذہ کی عزت و احترام کریں اور ان کا حکم بجا لائیں، حکم عدولی سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی میں رکھی ہے کہ ہم اگر والدین اور اساتذہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ضرور نوازتا ہے۔ اچھا، لاسٹ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بلوایا، گلے لگایا، اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ جی اس وقت میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ میرے لیے، اور جس طرح میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں بلکہ لو کلاس فیملی سے ہوں، تو میرے لیے پرائم منسٹر سے ملاقات ایک انبلیویبل عمل تھا، تو میں کافی زیادہ خوش بھی تھا اور دل میں یہی تھا کہ دیکھیں جی میرے استاد محترم نے کتنی محنت کروائی ہے، کیونکہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں۔ میں جب اس کلاس میں آیا تھا تو مجھے تو انگلش اور میتھ کا ایک ذرہ برابر بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی میں نے 5th کلاس کے بعد میں نے حفظ کیا تو ڈائریکٹلی 9th میں نے ایڈمیشن لیا، تو سر نے جس قدر مجھے محنت کروائی ہے تو میں فخر کرتا ہوں اپنے سر پہ کہ انہوں نے مجھے محنت کروا کے اس قابل بنایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں بلایا، وہاں پہ اعزازی چیک دیا اور ہماری عزت افزائی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کے ٹیچر دے اور اسی طرح کا ادارہ دے۔ ادارے کا ماحول بھی بہت زیادہ افیکٹو رہا ہمارے اوپر کہ انہوں نے ٹیسٹس کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اچھا تھا یہاں کا، اور دیگر جو ان کے شیڈیول تھے بہت اچھے تھے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ کامیابی ملی تھی تحصیل ڈسکہ کے سیاسی، سماجی اور NGOs کی حلقوں کی طرف سے خوشی کا اظہار بھی کیا، تو کیا لوگ مبارکباد دینے یا آپ کے گھر میں بھی پہنچے ہیں مبارکباد دینے کے والے سے مختلف سماجی سیاسی حلقے؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ میڈیا والے بھی آتے رہے، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے مرکز نگاہ رکھا۔ تو سیاسی لوگ تو میرے خیال میں 1-2 ہی آیا ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں اتنا۔ جی سماجی لوگ بہت زیادہ انہوں نے تعاون بھی کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے، یہ لو کلاس فیملی کے جو طلباء ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے انہیں، تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی جو نہ ہو، اور اسی طرح بچے دل لگا کے پڑھیں، دیکھتے رہیں کہ جی کس طرح لوگ سپورٹ کرتے ہیں، پھر زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے تو وہ زیادہ پڑھنے کو پھر من کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ حافظ جمشید کی۔ ابھی میرے پاس احمد رضا موجود ہے۔ احمد رضا بیٹا بھی ڈسکہ کا بیٹا ہے اور اسی اسکول کا طالب علم ہے، اور میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول ڈسکہ اسی کلاس روم میں بیٹھا ہوں جہاں میں بیٹھ کے یہ پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہ بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بالکل، میں گجرانوالہ بورڈ آرٹس گروپ میں 1100 میں سے 1023 نمبر حاصل کر کے دوسرے نمبر پر آیا ہوں۔ یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں، میرے استاد سر وحید اشرف صاحب کی بھرپور محنت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ انشاءاللہ مزید آگے اس طرح محنت کرنی ہے اور کامیابی حاصل کریں گے اسی طرح، اور آگے بھی انشاءاللہ BA کر کے CSS کے پیپر دیں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے اور ان کی مزید خدمت کریں گے ملک و قوم کو۔ جی بہت شکریہ۔ ان دونوں کو بیٹوں کا تعلق جو ہے وہ مڈل کلاس سے بھی نیچے جو کلاس ہے اسے محنت کش یہ بچے ہیں، ان کے والدین بھی محنت کش ہیں، تو بلا شبہ ذہانت کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ جی بہت شکریہ۔ جی ابھی آپ نے دونوں طالب علموں کی گفتگو سنی، اور ان دونوں کی گفتگو میں جو مرکزی نام بار بار آیا وہ سر وحید صاحب کا، اور ایک ایسے استاد کے جنہوں نے صرف ان 2 بیٹوں کو نہیں بلکہ ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکہ کی تاریخ میں جب بھی کوئی بیٹا اسی اسکول کا پوزیشن ہولڈر بنتا ہے تو وہ وحید صاحب کا نام ہی لیتا ہے۔ شہ مکتب ہے ایک عمارت گر، سنت جس کی ہے نوح انسانی۔ بلا شبہ ایک عظیم استاد جو ہوتا ہے اس کے شاگرد بھی عظیم ہوتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان سے حافظ جمشید صاحب مل رہے تھے تو ان کی والدہ تو خوشی سے اس کے آنسو بھی نکلے ہوں گے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بھائی سر وحید کا جو اس وقت سر فخر سے بلند تھا
اور میرے بھائی وحید نے وہاں پہ جا کے وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان کی وہ خوبصورت تصویر دکھائی جو بلا شبہ سب کے لیے قابل فخر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی اور ایسے اساتذہ کرام کی محبت اور عقیدت رکھنا بھی جو ہے وہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں سنوارنے والے یہ وہ لوگ ہیں۔ اور خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی، یتیم ادارے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، جب ہم گورنمنٹ ہائی اسکول ڈسکا کی بات کرتے ہیں تو ہاں یہاں پہ داخلہ لینے کے لیے بھی بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے میں سر وحید صاحب سے آپ کی گفتگو کراتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، اصل تو مبارکباد آپ کو بنتی ہے اور پوری تحصیل جو ہے وہ آپ کو مبارکباد اور پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا خاص فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ ہر سال آپ کا اسکول اور آپ کے ہی بیٹے جو ہیں وہ 10 سال سے مسلسل پوزیشن، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پر مہربان ہے، میری کلاس پر مہربان ہے، اور جو مجھے بچے ملتے ہیں وہ بہت ہی تابع دار، اس تو احترام کرنے والے ہوتے ہیں اور میری باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دے دیتے ہیں۔ اچھا، سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ جب چھٹی کے بعد بھی آپ ماشاءاللہ بالکل فری یہاں پہ ان کو وقت دیتے ہیں، اور یہ کیا شیڈول ہے کہ رات کے تک یا شام تک ایکسٹرا بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں آپ؟ میرا یہ فارمولہ ہے، جب سے میں آیا ہوں، یہ نہیں سمجھ لیں کہ مجھے اس کا پیشن ہے، جنون ہے پڑھانے کا، تو میں ارلی صبح نماز پڑھتا ہوں، نہاتا ہوں اور اسکول آ جاتا ہوں۔ اسکول لگنے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں آ جاتا ہوں۔ تو ہمارے پرنسپل صاحبان ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے ہیں، اور میں نے آ کے شروع سے اپنا کام شروع کیا ہے۔ تو چھٹی کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میرے ٹاپر ہوتے ہیں، جن بچوں کا مجھے ٹیسٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے مزید محنت کرنے کے قابل ہیں، انہیں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور عام روٹین میں 10-11 اور جب ایگزام آتے ہیں 2 گھنٹے اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بچے بڑے جذبے، جنون اور محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، کرم ہے، وہ رنگ لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قسطوں سے نوازتا ہے۔ اور بلا شبہ دیکھیں جی، سر وحید صاحب کے ان بیٹوں کو رات اپنے گھر میں بھی، وہاں پہ بھی جا کے یہ محنت کرواتے ہیں، تو ایسی کامیابی نہیں نہ مل جاتی، اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کہا مجھے جنون ہے، اور یہ معلمی پیشہ جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو اس کا تقدس قائم رکھنے والے لوگ بھی عظیم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اس ادارے میں اس وقت کتنی تعداد ہے؟ اس وقت اس ادارے میں تقریباً 4000 تعداد ہے، اور تقریباً 92 ہم ٹیچر ہیں اس میں۔ تو سر یہاں پہ 4000 تعداد کو دیکھنا اور اتنا پھر معیار قائم رکھنا بھی، یہ تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہیڈ ماسٹر حضرات یا مینجمنٹ کے حوالے سے کیا انہوں نے طریقہ اپنایا ہو یہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں گراؤنڈ نہیں ہے اسکول کی، اس کے علاوہ شہر کے اندر یہ اسکول ہے، تو اسکول سڑک کے دونوں طرف ہے، یہ نسبت روڈ میں اسکول واقع ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بریک بھی نہیں کر پاتے، اگر بریک کریں تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اچھی ضرورت ہے وقت کی کہ اس اسکول کو کوئی گراؤنڈ دیا جائے، کوئی سائیکل سٹینڈ بھی نہیں ہے، بچے سڑک کے اوپر گلیوں میں موٹر سائیکل کھڑی کر آتے ہیں، اور اکثر اوقات وہاں سے پھر چوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو اسکول کی انتظامیہ ہے وہ ہر وقت اسی حوالے سے، ہمارے جو پرنسپل صاحبان ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں کلاسوں کو، اسکول کو، اور اس حوالے سے ایسا مسئلہ تو نہیں ہوتا کوئی، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ اسکول کو کمرے بھی زیادہ دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گراؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ جس طرح یہ حافظ جمشید ہے یا احمد رضا ہے، اسی طرح پاکستان کے ان تمام طالب علموں کو کوئی وصیت باپ، وصیت ٹیچر، کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میرا پیغام یہی ہے، قدرت کا اصول ہے جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ۔ تو اگر بندہ ارلی اٹھ جائے، رات کو تو چلیں بچوں نے محنت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھ کے
اگر طالب علم نہا کر اسکول آ جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں اسکول کیا کرنے جا رہا ہوں. تو قرآن پاک کی تلاوت اور نماز ایسی دو چیزیں ہیں میں نے اپنی زندگی میں آزمائی ہیں، جو طالب علم ان کو لے کے چلتے ہیں وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو طالب علم موبائل سے دور رہتے ہیں، میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہیں شروع میں بچوں کو عادت ڈال دیں، وہیں خرید کے دیتے ہیں موبائل. تو جو برائیاں بچے پھر موبائل کے ذریعے سیکھتے ہیں وہ پھر والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے. پھر والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے. تو اس سب کی وجہ جو ہے نا وہ موبائل ہے. جی بہت شکریہ. ابھی آپ نے وحید صاحب کی بات سنی. میرے بھائی وحید صاحب نے ہمیشہ محنت کی ہے اور محنت کے بل بوتے پہ نہ صرف اپنا ڈسکا کا بلکہ پورے پاکستان میں اپنے ادارے کا نام بھی روشن کیا ہے. اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول ڈسکا جیسے ادارے پاکستان کے سارے اداروں کا فخر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر وحید جیسے استاد جو ہیں وہ ہمارے تمام اساتذہ کا فخر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے. اور جو اساتذہ کرام سر وحید جیسے لوگ جو ہیں وہ دن رات ان قوم کے نونہالوں کو پڑھا رہے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کی جو ہے یہ ماشاءاللہ بہترین بنیاد رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. اللہ خیر فرمائے ان اساتذہ کرام کی، والدین کی. پاکستان زندہ باد.